السلام علیکم دوستو، ایکسپلورنگ نیچر چینل میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مری میں ہونے والے سنو فال سے نقصانات، آرمی والے کتنا ہیلپ کر رہے ہیں، لوکل لوگ کتنا ہیلپ کر رہے ہیں اور کتنے درخت گر چکے ہیں، کتنے نقصانات ہوئے ہیں، تو تمام تفصیل سے میں آگاہ کروں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مری کا جنگل ہے اور یہ گولڈنا علاقہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینری لگی ہوئی ہے اور برف کو ہٹا رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے پھر میں جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا مزید کہ کتنے درخت گر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینری مصروف ہے برف ہٹانے میں، لیکن کافی زیادہ برفباری ہو چکی ہے، کافی زیادہ لوگ پھنس چکے ہیں اور تقریباً 3 فٹ برفباری ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مشینری مصروف ہے، ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ لوگ اپنے آپ مدد کر رہے ہیں۔ تو مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، زیادہ تر مردان کے، پشاور سے اور اسی طرح پنجاب کے گجرات اور اسی طرح لاہور کے جتنی بھی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ پھنس چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کی جوان مصروف ہے، یہاں پہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور تمام ٹورسٹ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں کیونکہ مری میں حالات بہت خراب ہے اور گاڑی پھنس چکی ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، دونوں جانب روڈ بلاک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ مدد کر رہے ہیں اور تقریباً 1 ہفتہ مسلسل یہاں پہ برفباری ہو چکی ہے، بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ گاڑی یہاں پہ داخل ہو چکی ہے مری میں، اور لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق کہ تقریباً 21 سے 22 اموات ہو چکی ہیں اور مزید آگے خدشہ ہے کہ مزید اموات ہو جائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ برفباری ہو چکی ہے اور ٹورسٹ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب حالات کافی خراب ہے اور ایمرجنسی نافذ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سندھیا کی حدود سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ سندھیا میں یہاں پہ برف کا مقدار کافی زیادہ ہے کمپیریٹیولی گولڈنا سے، اور آگے جتنی بھی آپ دیکھیں گے کوریج کو دیکھیں گے تو برف کا مقدار آپ کو زیادہ دکھائی دے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سڑک کے دونوں جانب روڈ بلاک ہے، گاڑی پھنس چکی ہے اور زیادہ تر اموات اس وجہ سے ہو چکی ہے کیونکہ رات کے وقت وہ برف کی وجہ سے پھنس چکے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو گاڑی میں محصور کیا تھا اور لو آکسیجن لیول کی وجہ سے، خوراک کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اموات ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ یہاں پہ کافی ہیلپ کر رہے ہیں، آرمی والے کافی کر رہے ہیں، اور اسی طرح آگے گولڈنا سے آگے آرمی والوں نے باقاعدہ کیمپ لگایا ہے، امدادی کیمپ لگایا ہے، وہاں پہ ادویات مہیا کی جا رہی ہے، خوراک راشن دیا جا رہا ہے تمام ٹورسٹ کو۔ اور یہاں پہ جتنی بھی ٹورسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مختلف علاقوں کے، مردان کے، پشاور کے اور اسی طرح پنجاب کے ٹورسٹ یہاں پہ پوری طرح سے پھنس چکے ہیں اور ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے مری کی جنگلات میں۔ تو تمام ٹورسٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، محفوظ رہیں کیونکہ مری میں حالات یہاں بہت خراب ہے۔ آگے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں مزید آپ دیکھ رہے ہیں روڈ پہ پھنس چکی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آرمی کے جوان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طرح لوکل لوگ جو ہے آگے انہوں نے بھی باقاعدہ لوگوں کو کافی ہیلپ پرووائڈ کی ہے، سپورٹ پرووائڈ کی ہے، راشن دے رہی ہیں، خوراک دے رہے ہیں، اسی طرح پانی وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آرمی والے اور گورنمنٹ والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے خود دیکھا اس کوریج میں کہ آرمی والے باقاعدہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، کیمپ لگائے ہیں، اور اسی طرح لوکل لوگ جتنی بھی ہے وہ کافی مہمان نوازی کر رہے ہیں وزٹر کی، اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ مختلف فیملیز کے لیے اپنے گھروں میں جگہ دی ہے، فیملیز کو ایکوموڈیٹ کی ہیں، اور باقاعدہ طور پر مسجدوں میں بھی یہاں پہ انتظامات کی گئے ہیں۔ رتی گلی میں آگے ایک مسجد ہے، وہاں پہ ہیٹر لگایا گیا ہے، اور اسی طرح مسافروں کو وہاں پہ ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں اسی مسجد میں۔ تو آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً سندھیا کے حدود جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں، اور آگے اس سے پھر رتی گلی کے حدود سٹارٹ ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی والے انسٹرکشن دے رہے ہیں گاڑی والوں کو کہ آپ یہاں سے نکلیں اور کیمپ کا رخ کریں۔ مری ایکسپریس وے کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ آلریڈی یہاں پہ ایمرجنسی سچویشن نافذ کیا گیا ہے، تو مزید ٹورسٹ یہاں پہ آنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت گر چکے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح تقریباً 3 فٹ کی برفباری ہو چکی ہے،
میرے اندازے کے مطابق۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاڑیاں مکمل طور پر کور ہو چکی ہے، گاڑیوں کے اوپر سنو ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگ گاڑیوں کے اندر موجود ہے اور کچھ لوگ آگے نکل چکے ہیں، کیمپ کا رخ کر چکے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ درخت یہاں پہ گر چکے ہیں گاڑیوں کے اوپر، اور یہاں پہ کچھ گاڑیاں تو خیر بچ چکی ہے لیکن بعض کو نقصانات پہنچے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 سے 4 درخت گر چکی ہے، اور اوپر درخت ہے اور نیچے مکمل طور پر گاڑیاں برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ نکل چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وزٹر اپنی مدد آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کافی یہاں پہ مہمان نوازی کی جا رہی ہے لوکل لوگوں کی طرف سے۔ لوکل لوگ یہاں پہ کافی ہیلپ کر رہے ہیں اور آرمی والے بھی لوگوں کو نکال رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پہ مشینری نہیں پہنچ سکی اور پہنچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ برف یہاں پہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، دونوں جانب روڈ بلاک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ گولڈنا کے مقام پر مشینری بزی تھی، اسی طرح سنائبر میں بھی تقریباً 3 مشینری بزی تھی، لیکن امید کرتے ہیں کہ 1-2 دن میں یہ ایریا بھی کلیئر ہو جائے گا، لیکن فی الحال یہاں پہ اب سچویشن کافی نازک ہے۔ آگے ابھی کے رتی گلی کے مقام پر ایک مسجد ہے، وہاں پہ لوکل لوگ باقاعدہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے، وہاں پہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ٹورسٹ نے وہاں پہ قیام کیا ہوا ہے، لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے۔ مری کی حدود میں ریسکیو 112 آرمی والے اور اسی طرح لوکل لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حکومت کی طرف سے جب مری ایکسپریس وے کو اور اسی طرح جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا گیا تو زیادہ تر ٹورسٹ نے بالاکوٹ کا رخ کیا، وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے۔ اب یہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ہے اور ٹورسٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ آنے کی زحمت نہ کرے، وہ اپنے گھروں میں ہی محفوظ رہیں، اور جتنی بھی اموات یہاں پہ ہو چکی ہے تو وہ لو آکسیجن لیول کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ مری میں جتنی بھی ہوٹل ہے وہ سارے بھر چکے ہیں، وہاں پہ ٹورسٹ محصور ہو چکے ہیں اور مزید جگہ کی گنجائش نہیں ہے، پانی کی اویلیبلٹی کی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل لوگ یہاں پہ مصروف ہے، کھانا دے رہے ہیں اور ہیلپ پرووائڈ کر رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوکل بندہ چپس وغیرہ دے رہا ہے مہمانوں کو، تو یہاں پہ سارے انتظامات اب کی گئی ہیں، فیسلٹیز دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے۔ آرمی والوں نے باقاعدہ گرم کپڑے اور اسی طرح خوراک کا راشن وغیرہ وہ پرووائڈ کر رہی ہیں تمام وزٹر کو۔ تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ برف کا لیول آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ مناظر درخت گر چکے ہیں یہاں پہ گاڑیوں کے اوپر، تو انہی درختوں کی وجہ سے روڈ بلاک ہے، کیونکہ ایک تو سنو فال زیادہ ہو چکی ہے، ساتھ ساتھ درخت گر چکے ہیں، تو درخت گرنے کی وجہ سے بھی روڈ بلاک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں درخت کے گرنے کے مناظر، نیچے گاڑیاں ہیں، اور اسی طرح آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ادھر سندھیا میں بہت زیادہ درخت گر چکے ہیں، برفباری کا مقدار چونکہ سندھیا ایریا میں بہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ درخت زیادہ گر چکے ہیں، اور اب یہاں سے آگے اب رتی گلی کی حدود سٹارٹ ہو چکے ہیں، رتی گلی میں بھی کافی زیادہ برفباری ہو چکی ہے۔ تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں مری کے کہ یہاں پہ بہت زیادہ برفباری ہو چکی ہے، سندھیا ہے اور ایک رتی گلی ہے۔ آگے ایوبیا میں اور اسی طرح یعنی گلیت کا پورا علاقہ، وہاں پہ بھی برفباری زیادہ ہو چکی ہے، وہاں پہ ٹورسٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 درخت گر چکے ہیں کوسٹر کے بیک سائڈ پہ، اور اب یہ کوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محفوظ ہے، یہاں پہ فیملیز ہے، اس کے اندر لوگ محفوظ ہے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 درخت کوسٹر کے پیچھے گر چکے ہیں، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ تر جو وجہ ہے کہ روڈ کیوں بلاک ہے، تو یہ 2 مین وجہ ہیں کہ ایک تو لوگوں نے چین نہیں لگائیں، ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ پھنس چکے ہیں، اور پھر رات کے وقت بہت زیادہ برفباری ہو چکی ہے، پھر زیادہ برفباری کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت گر چکے ہیں۔ تو یہ فیکٹرز ہے کہ ان دونوں فیکٹر کی وجہ سے، زیادہ سنو فال کی وجہ سے، درختوں کی وجہ سے یہ روڈ بلاک ہے اور گاڑیاں پھنس چکی ہے، لوگ تو نکل چکے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درختوں کے گرنے کے مناظر، بہت زیادہ درخت گر چکے ہیں ادھر سندھیا کے مقام پر، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ جمع ہو چکے ہیں، کچھ گاڑیوں کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب گاڑیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں تک گاڑیاں جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اس سے آگے پھر گاڑیوں کا مقدار جو ہے وہ کم ہوگا یا گاڑی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ
اب رتی گلی کے حدود سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور ادھر رتی گلی میں بھی بہت زیادہ برفباری ہو چکی ہے، تقریباً 3 فٹ کی برفباری ہو چکی ہے یہاں پہ اس مقام پہ۔ یہاں پہ میں داد دوں گا آرمی والوں کو کہ وہ ایک جذبے کے ساتھ یہاں پہ ٹورسٹ کی ہیلپ کر رہی ہیں، باقاعدہ طور پر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، فیملیز کو نکال رہی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے رہی ہیں کہ گاڑیاں نہیں ہیں، اور اس سے آگے تقریباً گاڑیاں جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں پہ گاڑیوں کا مقدار جو ہے کم ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آرمی والے نکال رہی ہیں وزٹر کو، فیملیز نکل رہی ہیں۔ زیادہ تر پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کمپیریٹیولی بات کروں، بلم جبا اور اسی طرح گلیات کا روڈ سٹیپ روڈ ہے، یہاں پہ جتنی بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو میں یہ انسٹرکشن دوں گا کہ آپ چین وغیرہ ضرور استعمال کریں۔ چین اگر آپ یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ سٹیپ روڈ ہے تو پھر گاڑیاں جو ہے وہ پھنستی ہے، تو اگر آپ چین کا استعمال کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو آسانی ہوگی اور آپ آگے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ اسی طرح دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ برفباری کی وجہ سے ریڈیٹر کے اندر جتنے بھی پانی ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، اور پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، چلنے کی قابل نہیں ہوتی۔ تو ٹورسٹ کو یہ انسٹرکشن میں دوں گا کہ آپ جب بھی آتے ہیں سنو فال میں، سوات آتے ہیں یا گلیات آتے ہیں، مری آتے ہیں، تو آپ کولنٹ ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ کولنٹ کو استعمال کرتے ہیں ریڈیٹر میں تو پانی جو ہے وہ جمے گا نہیں، اور اسی طرح پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر سنو فال ہوتا ہے، آپ چین لگاتے ہیں، کولنٹ استعمال کرتے ہیں، تو آپ اپنا سفر سنو فال میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید یہاں پہ درخت گر چکے ہیں، اور یہ وہ مناظر ہے کہ کتنی زیادہ برفباری ہو چکی ہے، ریکارڈ برفباری ہو چکی ہے اس سال مری میں، اور اسی وجہ سے یہاں پہ ایمرجنسی سچویشن نافذ کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آرمی کے بندے کام میں، امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رتی گلی اور سندھیا کے حدود میں بہت زیادہ درخت گر چکے ہیں، اور لوگ یہاں پہ پھنس چکے ہیں بری طرح سے، اور یہی مین وجہ ہے کہ درخت یہاں پہ بہت زیادہ گری ہے سندھیا کے مقام پہ اور اسی طرح رتی گلی کے مقام پہ، لیکن لوگ اپنی مدد آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت گر چکا ہے، یہ کار مکمل طور پر کور ہو چکا ہے سنو کی وجہ سے۔ یہاں پہ لوگ تو نہیں ہے لیکن ٹورسٹ یہاں سے نکل چکے ہیں۔ آرمی والے یہاں پہ مصروف ہے، وہ چیک کر رہے ہیں گاڑیوں کے اندر کہ وزٹر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ نکالتے ہیں لوگوں کو۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو یہ انفارمیشن چلی جائیں اور وہ انفارم ہو کہ مری میں کیا ایمرجنسی حالات ہے اور کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور یہاں پہ آنے سے گریز کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی والے مصروف ہے، یہاں پہ ایک بوڑھی خاتون کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں داد دیتا ہوں آرمی والوں کو کہ وہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے، وہ ہیلپ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اسی طرح لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوکل لوگ بھی ساتھ ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ اسی طرح ریسکیو 112 بھی مصروف ہے یہاں پہ اور لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تمام تر کوششیں جاری ہے، لوکل لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہولناک مناظر ہے کہ کتنے درخت گر چکے ہیں اور بہت زیادہ برفباری ہو چکی ہے۔ کمپیریٹیولی اگر میں موازنہ کروں تو پچھلے سال برفباری کم ہوئی تھی مری میں، لیکن اس سال بہت زیادہ برفباری ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے زیادہ برفباری کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہولناک مناظر ہیں، کافی زیادہ درخت گر چکے ہیں سندھیا کے مقام پر۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔